نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع فن خطابت کے بارے میں ہے اور خطابت کی طرف انشاءاللہ گامزن ہوں گے۔ تو فن خطابت کے بارے میں کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ یوں تو تقریر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک سٹیج کے اوپر ایک بڑے مجمع کے سامنے زور خطابت کا لوہا منوانا کار مشکل ہے۔ خطابت بلا شبہ بہت ہی ایک اہم فن ہے۔ بڑے بڑے خطیب اور مقرر صدائے انقلابات زمانہ کے داعی ٹھہرے ہیں۔ خطابت کے فن میں کمال حاصل کرنے کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ ذیل میں سے ہم مختصراً ان باتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اعتماد۔ اعتماد وہ دولت ہے جسے نصیب ہو جائے وہ ہر محفل اور ہر مجلس میں سب پر بھاری ہوتا ہے۔ احساس کمتری یا احساس برتری میں مبتلا افراد پر اعتماد نہیں ہو سکتے۔ احساس کمتری میں مبتلا لوگ بزم میں بول تک بھی نہیں سکتے۔ مقرر میں خود اعتمادی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اس نے تقریر کی خوب تیاری کی ہو اور بار بار دہرائی کی ہو، یعنی اچھے طریقے سے عنوان کو اپنے ذہن کے اندر بٹھایا ہو۔ اور اعتماد حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آئینے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر، جیسے ایک بچہ سٹارٹ میں جو ہے اپنی تقریر کو جو ہے یاد کرتا ہے، پھر ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے تقریر جو ہے وہ ذہن نشین کر کے اسی انداز میں دہرائے اور مشق کرے جس طرح آپ سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ 2-4 بار کی مشق کے بعد جھجک ختم ہو جاتی ہے انسان کی خود بخود۔ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت ہے اور برکت ہے اس چیز کی، اور اعتماد بھی بحال ہو جائے گا۔ جب تقریر کر رہے ہوں تو چاروں جانب جو ہے نا دیکھا کرے، ادھر ادھر ایک دوسرے کی طرف جو ہے نا، یعنی مقتدیوں کے سامنے کبھی اس طرف کبھی اس طرف، چاروں طرف جو ہے نا دیکھ کر جو ہے جب آپ تقریر کریں گے تو آپ کا جو اعتماد ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ نمبر 2 شخصیت ہے۔ شخصیت سے مراد محض اچھی شکل و صورت نہیں ہے، بلکہ چال ڈال، انداز گفتگو، بولنا چالنا، لباس، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، رنگ، تعلیم، نفاست، نیز صفائی پسندی، المختصر انسان سے متعلقہ سبھی کچھ شخصیت کا حصہ ہے۔ مقرر کے لیے چند اوصاف بے حد ضروری ہیں۔ جب سٹیج پر آئیں تو شاندار لباس سے بتن کریں، یعنی اچھا لباس ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کے پاس جتنے پیسے ہوں اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کوشش کریں، نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ صاف ستھرے کپڑے دھلے ہوں اور استری وستری ہوئے ہوں اور کچھ اچھے ٹائپ کے کپڑے ہوں۔ تو اس طرح جو ہے، اور اپنے ایک اور بات ہے کہ اسی طرح اگر آپ کے چہرے پر سنت رسول ہے تو اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے تیل لگا کر، کنگھی لگا کر خوبصورت طریقے سے عوام کے سامنے آئیں۔ اور دوسری ایک اہم چیز ہے کہ تقریر کرنے سے پہلے آپ کی نیند جو ہے اس کا پورا ہونا ضروری ہے، اور تازہ دم اور فریش ہو کر جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی شخصیت کا تاثر قائم ہوگا۔ نمبر 3 انداز بیان۔ خطابت ایک فن ہے، اس لیے مقرر کو تقریر کرتے ہوئے اسے اپنی آواز میں بار بار اتار چڑھاؤ لانا پڑتا ہے۔ ایک اقتباس میں دھیما لہجہ تو دوسرے اقتباس میں جو ہے جذباتی لہجہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اگر قرآنی آیات یا احادیث مبارکہ تقریر کے دوران پڑھی جائیں تو اس کے لیے بے حد مؤدب مگر واضح لہجے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر کوئی واقعہ یا قصہ بیان کیا جا رہا ہو تو داستانوی لہجہ اختیار کرنا پڑتا ہے، جیسے آدمی کی کوئی کہانی یا داستان سنا رہا ہو، اس طرح کا۔ بعض اوقات جملے ادا کرتے وقت آنکھوں اور چہرے کا استعمال بھی بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی جس طرح کا جملہ ہو آپ کے ہاتھ جو اور چہرہ جو ہے آنکھیں اس کے مطابق کام کر رہی ہوں، وگرنہ بہت اچھی تقریر ہونے کے باوجود بھی آپ سامعین کی توجہ کو حاصل نہیں کر پاتے۔ نمبر 3 وقت۔ یاد رکھیں مقابلہ کی جو تقریریں ہوتی ہیں اس میں وقت کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ویسے تو دنیا کے اندر وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک جتنے بھی ہیں ان کے اندر وقت کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ کالج، یونیورسٹی اور دینی مدارس کے مقابلے میں مقرر کو ایک محدود وقت دیا جاتا ہے تو مقرر اپنی تقریر اسی وقت میں ختم کرنا جو ہے اس کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی حد سے آگے بڑھتا ہے تو جو ہے اس کی تقریر جو ہے وہ ایک تو یعنی جو ہم سامنے والے اساتذہ ہوتے ہیں یا جو ماسٹرز ہوتے ہیں ان کے سامنے اس کی تقریر کا کوئی جو ہے نمبر نہیں ہوتے، اور اس کے نمبر کٹ جاتے ہیں، یا تو اس کو خارج کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کے نمبر کاٹ دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 4 جو ہے وہ ہے مواد۔ مقابلہ کے تقریروں میں مواد بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ مواد حاصل کرنے کے لیے قرآن مقدس، اس کے بعد احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ و تابعین بہترین ہیں۔
بہترین چیزیں ہیں۔ قرآن، حدیث، اقوال صحابہ اور تابعین جو ہیں ان کی کتابوں میں سے، یعنی ان کتابوں کے اندر میں سے قرآن مقدس کی آیات کا مفہوم، حدیث شریف اور اقوال صحابہ اور تابعین کی جو کتابیں لکھی ہیں ان کے اندر سے مواد جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایسی جو تقریر ہوتی ہیں، تاریخی حقائق بھی ذکر کیے جائیں تو یہ سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ مواد کے بغیر مقابلہ میں پوزیشن حاصل کرنا جو ہے نا وہ بہت ہی ناممکن ہوتا ہے۔ نمبر 5 جو ہے وہ مناسب الفاظ ہوتے ہیں۔ مواد کو ترتیب دینے کے بعد اس کو مناسب الفاظ میں ڈالنا بہت ضروری ہے، وگرنہ آپ کا سارا مواد ضائع اور بے معنی ہو جائے گا۔ الفاظ لانے کے لیے یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے الفاظ کا انتخاب کریں جو اردو ادب میں چنیدہ ہوں لیکن عام فہم ہوں، تاکہ سننے والے کو آپ اپنی بات بہت ہی پیارے طریقے سے سمجھا سکیں، اور ایسے الفاظ کا انتخاب نہ کریں کہ سننے والا بیچارہ جو ہے وہ صرف سوچتا ہی جائے کہ اس لفظ کا مطلب اور معنی کیا ہے بھائی جان، تو ایسا نہ کریں۔ نمبر 6 تقریر کا حسن جو ہے وہ اشعار ہیں۔ نمبر 6 کیا چیز ہے؟ اشعار۔ اشعار کسی بھی تقریر کا حسن ہوتے ہیں، بالخصوص مقابلہ کی تقریر میں اشعار بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے جملہ کے مطابق مناسب اشعار لا کر اپنی تقریر کو مزین کریں، لیکن اشعار لانے میں یہ جو ہے نا احتیاط بہت ضروری ہے کہ اشعار برمحل ہوں۔ اگر آپ کو موضوع کے مطابق اشعار نہیں مل رہے تو آپ جملہ کو اچھے الفاظ پر بھی ختم کر سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اشعار کہلائیں، اگر اشعار نہیں ہیں تو اچھے جملوں کے ساتھ اس تقریر کو ختم کر سکتے ہیں۔ اشعار لانے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اشعار کسی بڑے شاعر کے ہوں، مثلا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے مقابلے جو ہے مقابلہ کی تقریر میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں یہ 6 چیزیں تھیں، تو یعنی کہ یہ 6 چیزیں جو ہیں تقریر کے لیے بہت ہی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ تو آج کا ٹاپک یہیں پر ختم ہوتا ہے کہ فن خطابت کے اندر جو ہے وہ 6 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اعتماد کا ہونا، نمبر 2 شخصیت کا ہونا، نمبر 3 انداز بیان، نمبر 4 جو ہے وہ مواد، اور نمبر 3 کے اندر یہ وقت کی اہمیت بھی آتی ہے، اور نمبر 5 مناسب الفاظ، اور نمبر 6 اشعار ہیں۔ سامعین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آج یہ فن خطابت کے بارے میں چند باتیں تھیں، اور انشاءاللہ کل سے آپ کو پہلی تقریر جو ہے وہ اپلوڈ کر دی جائے گی، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایک اچھا خطیب بنائے تاکہ ہم اپنی لوگوں کو، اپنے نمازیوں کو، اپنے پورے پاکستان کو ایک اچھے طریقے سے دین کے بارے میں بتلا سکیں، اور جو کچھ کلمات ہم کہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔